بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید والے ہر مقام پہ اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ توحید والے بزدل نہیں، ڈرپوک نہیں ہوتے، بہادر دلیر ہوتے ہیں۔ توحید والے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے در در کے سوالی نہیں ہوتے۔ پڑھو سورۃ فاتر آیت نمبر 14، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ واللہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دو، شرک کا رد شروع ہو جائے گا۔ شرک کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار قرآن پاک ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، اپنی باتیں نہیں، انعام، اعراف، المائدہ پڑھتے چلے جاؤ، نمل اور فاتر اور سبا اور قصص پڑھتے چلے جاؤ، آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، پکارو ان کو، یہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 80، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے نبی مردوں کو آپ سنا سکتے؟ یہ قرآن ہے، قرآن۔ سورۃ فاتر میں بھی آیا، اے میرے نبی قبروں والوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ بہت بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے، ہم جی ان کی پوجا تو نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے ہاں تقرب اور وسیلے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 39 پڑھو، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم لات منات کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اس لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ایک بڑی دلیل یہ پیش کریں گے، من دون اللہ کا لفظ اکثر آتا ہے نا، تو من دون اللہ سے مراد ولی نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، صالحین نہیں ہے۔ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، صنم ہیں، پتھر ہیں۔ ہندو کو سمجھ آ گئی، کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں کنکر شنکر کی ہم پوجا کریں اور مٹی کے تودوں کی تم پوجا کرو، بتاؤ فرق کیا ہے؟ سانجے رب بنے ہوئے ہیں، سانجے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں۔ ایک سال ہندو میلہ لگاتا ہے، ایک سال کلمہ پڑھنے والا میلہ لگاتا ہے، منموہن بھی چادر چڑھاتا ہے، تو بھی چادر چڑھاتا ہے۔ بتا تو صحیح توحید کس کو کہتے ہیں؟ مسجد مندر ایک ہے، گرجا مسجد ایک ہے، قرآن بائبل ایک ہے؟ نہیں دوستو، ایک نہیں ہے۔ فرق کرتی ہے توحید، فرق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا معنی مطلب مفہوم فرق کرتا ہے۔ وہ نہ بات ہو جائے کہ پاکستان کے کچھ لوگ انڈیا میں گئے، وہاں جا کے بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس، اڈوانی، بال ٹھاکرے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، تو پنڈت ایک اٹھا، امن و امان ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگ غلام قسم کا ذہن رکھنے والے، ہندوؤں سے کوئی لڑائی ہماری نہیں، لڑائی کوئی نہیں۔ یاد رکھنا بھائیو، ہندو سے لڑائی صرف کشمیر کی وجہ سے نہیں، ہندو سے لڑائی وہ گائے کا پجاری، سینکڑوں خداؤں کو ماننے والا، کروڑوں ربوں کو ماننے والا شرمگاہ کا پجاری ہے۔ توحید کہتی ہے مشرک بے ایمان شیطان سے لڑائی ہوگی، کشمکش ہوگی۔ ہندو سے دشمنی ہے ہماری، پورا انڈیا ہمارا، چین و ہندوستان ہمارا، پوری دنیا ہماری، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا۔ ہماری دشمنی ہے ہندو سے، ہماری لڑائی ہے ہندو سے، توحید کی وجہ سے ہے، خطے علاقے کی وجہ سے نہیں۔ تو کیا کہا اس پنڈت نے؟ کہتا ہے دیکھو کیا کیا تمغے مل رہے ہیں پاکستان کے مولویوں کو۔ مولوی بھی بیٹھے ہوئے دورہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو وہ پنڈت کہتا ہے انڈیا کے پنڈت بھی کہتے ہیں امن ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کے پنڈت بھی کہتے ہیں امن نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب جو اس میں موجود تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے ہمارے تو سر شرم سے جھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے کہ آج ہمیں کافر نے بھی پنڈت کہہ دیا ہے۔ دوستو، اللہ کے علاوہ بہانہ بناتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ لات منات بت پتھر کنکر شنکر کی پوجا نہیں، درخت حجر کی پوجا نہیں، آسمان و سورج و چاند کی پوجا نہیں، باغ و بہار کی پوجا نہیں، سمندر و دریا ندی نالے کی پوجا نہیں۔ انسانوں کی پوجا جائز ہے،
گائے کی نہیں، جانور کی نہیں، گدھے کی نہیں، اونٹ کی نہیں، مکان کی نہیں، انسان کی پوجا جائز ہے۔ رب نے وہ بھی ان کے سارے شبے دور کر دیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 کھول کے دکھانا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بندے۔ نے صاف بات کہہ دی کہ بندوں کو پکارنا بھی رب کے علاوہ شرک ہے۔ تو عبادت میں شرک ہو رہا ہے، توحید میں شرک ہو رہا ہے، دعا اور پکار میں شرک ہو رہا ہے، رکوع اور سجدہ قیام میں شرک ہو رہا ہے۔ ڈر صرف اللہ کا، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ اپنے دل میں صرف اللہ کا ڈر بٹھا لو، پھر امریکہ، شیطان سے، بے ایمان سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے ڈرنے کی ضرورت وہ 313 ڈرے نہیں تھے، ہم عربوں میں ہو کے ڈر رہے ہیں۔ ایک اللہ کا ڈر، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو اکیلے اللہ سے ڈرو۔ اور ان ظالموں کے پاس توحید ہی نہیں، اس لیے امریکہ کی توپوں گولوں سے ڈرتے ہیں۔ توحید ہو تو کبھی نہ ڈرے، صرف اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ توکل میں شرک ہوتا ہے، اللہ پر توکل نہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے نبی تم بھی کہہ دو، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، مجھے میرا صرف اللہ کافی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کر کے بینر لگاؤ ذرا روڈ پہ، دیکھنا کتنے مقدمے قائم ہوتے ہیں۔ بھائیو بینر لگایا کرو، نہ نیچو نام لکھو کسی جماعت کا، گروپ کا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے لگاؤ بینر، لگاؤ بورڈ۔ وہ گندگی کے ڈھیر لگانے والے، وہ گندے بورڈ لگانے والے، تو رب کی توحید کا بورڈ لگا، تو رب کی توحید کے پرچم لہرا۔ کہا وعدے انداز میں توکل اللہ پہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی تمہیں تمہارا اللہ کافی ہے۔ بتاؤ آج قبروں پہ اللہ کے علاوہ کی پوجا ہوتی ہے کہ نہیں؟ سر جھکایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ذلت کی انتہا ہے۔ طواف ہوتے ہیں، الٹے قدم چلتے ہیں، جوتے اتار لیے جاتے ہیں، لیٹ لیٹ کے وہاں جاتے ہیں، بزدل ڈرپوک بن جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، گھر سے سفر کے لیے نکلے، آگے سے بلی گزر گئی، واپس آ جاتے ہیں، اب سفر صحیح نہیں ہے، ڈر کے بزدل ڈر جاتے ہیں، اور زندوں سے اور مردوں سے نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتے۔ ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ آج قبروں پہ شرک ہو رہا ہے، آج قبروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، فیم کے سوٹے نہیں لگ رہے، چرس کے سوٹے نہیں لگ رہے، ہیومن کے بازار گرم نہیں ہے، آج چمٹے بجانے والے وہاں، طبلے بجانے والے وہاں، مولا علی مشکل کشا کہنے والے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ داڑھی، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ کپڑا ٹکنوں سے اوپر، نہ پردے کی اسلام کی حفاظت ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بس ہم علی کے شہزادے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ علی نے تو اپنے آپ کو مشکل کشا کہنے والوں کو جلا دیا تھا، علی کے گھر کا طواف کرنے والوں کو علی المرتضیٰ نے جلا دیا تھا۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ سر جھکائے جا رہے ہیں۔ اللہ توحید والوں کو سچا کرتا ہے۔ وہ فیصل آباد کا واقعہ تمہیں یاد ہوگا، درخت، اس درخت کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، کاٹیں گے تو بابا جی اٹھ پڑیں گے، بابا جی ماریں گے تمہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں، بس تمہارے دل میں ان کا ڈر ہوتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہاں کہنے والے نے کہا، ویڈیو بنی، الفاظ دہرائے گئے، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، میں توحید کا عقیدہ اختیار کر لوں گا، اتنا انعام بھی تمہیں دوں گا۔ پھر توحید والوں کے برچے حرکت میں آئے، آریاں حرکت میں آئی، کلاڑے حرکت میں آئے، پہلے بھی لات منات کے بت توڑتے رہے، آج بھی رب کی توحید کے لیے آئے، اور گردن جس طرح کافر کی کاٹی جاتی ہے، درخت کو کاٹا گیا، بلبلا، جوش، جذبہ، جرت، غیرت، عزت، فخر، درخت کٹ گیا۔ کہا گیا اپنی شرط پوری کرو، کہتا ہے نہیں، میں نے کہا ہی نہیں تھا، نکر گیا۔
دنیا نے دیکھ لیا, دنیا نے تسلیم کر لیا. اور توحید والے بابوں سے نہیں ڈرتے, نہ کسی بابو سے ڈرتے ہیں, نہ بابوں سے ڈرتے ہیں. توحید والے نہ پتیلے سے ڈرتے ہیں, نہ وسیلے سے ڈرتے ہیں. توحید والے نہ حلوے سے ڈرتے ہیں, نہ جلوے سے ڈرتے ہیں. توحید والے اکیلے اللہ سے ڈرتے ہیں, اسی رب العزت کو پکارنے. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. عقیدہ دیکھ لو کس طرح کا ہے. ایک طرف کہیں گے اللہ شارگ سے بھی قریب ہے, دوسری طرف کہیں گے نہیں وسیلہ لازمی ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے نا اللہ عرش پر مستوی ہے, پوری کائنات پہ اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ شارک سے بھی قریب ہے. اور مثالیں دیں گے اسلام آباد کی, وزیروں سفیروں کی. ان تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور اللہ کے بندو تم نے رب کو کیا سمجھا؟ جس کو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. رب کے لیے تم نے دنیا کی مثالیں پیش کی. عقیدے کا ٹکراؤ دیکھ لو, کیا ٹکراؤ ہے. فیصل آباد کا واقعی ہے. ایک ہی مجلس میں یہ نعت پڑھی جا رہی تھی, دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود. اور دوسرا آتا کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی پورے دی ہوائیں نہیں, میرا بھی سلام پہنچائیں. اس آدمی نے کہا میری عقل نہیں کام کر رہی. پاگل ہوتا ہے مشرک. کہا میری عقل نہیں کام کر رہی ادھر بھی, اور ادھر پھر سلام پہنچانے کی ضرورت کیا. ہم مدینہ شریف میں پڑھتے تھے, ایک مولوی صاحب سیالکوٹ ہی کے تھے, ہمیں وہاں ملے, 12 ربیع الاول کے آس پاس تھے. ہم نے کہا جی آپ یہاں کیسے پیسے لگا کے آئے؟ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت. کہتے قبر ہیں, کہتے قبر ہیں. عمر پوچھو تو 63 سال بھی بتائیں گے, یوم وفات بھی بتائیں گے, حاضر و ناظر بھی کہیں گے. میں جی زیارت کرنے آیا. میں نے کہا اللہ کے رسول تو پاکستان گئے ہوئے ہیں, دیواروں پہ لکھے طلحہ کی آمد, یاسین کی آمد. عقیدے کا ٹکراؤ دیکھو. ایک طرف اللہ کے نبی مشکل کشا, حاجت روا, دوسری طرف اللہ کے رسول ٹکٹ مانگ رہے, ہوٹل کی رہائش مانگ رہے, دوسری طرف حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے واپس مدینے بھی جانا ہے. تیسری طرف اسلام آباد میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی, کمرہ بند ہے, لائنیں لگا لو. اچھا جی اللہ کے نبی ہمیں کہتے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں, خود ماشاءاللہ صحابی بنے ہوئے. اللہ کے نبی کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے, تو اندر اللہ کے نبی دکھائے جائیں گے. اچھا جی شرط کیا رکھ دی؟ اللہ کے نبی کی زیارت صرف حلال والوں کو ہوگی, حرام والوں کو نہیں ہوگی, حرام زادوں کو نہیں ہوگی. اب جو اندر جاتا ہے کہتا جی ہوئی ہے زیارت, نہ مانے تو حرام زادہ بن جائے گا. کس طرح کی باتیں, کس طرح کے دعوے, کس طرح کے فتوے. عقل ختم ہو گئی. عراق کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ کی قبریں موجود ہیں. وہاں امریکہ نے بیماری کی خلیج کی جنگ میں تو لاہور موچی دروازے کا جلسہ ہمیں یاد ہے. ہم جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں 1990 کا واقعہ ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھا کرتے تھے. تو اس وقت اخباروں میں آئی, سارے مولوی کرتا درتا جبے کبے پیر درویش کٹھے ہو کہتے ہیں آؤ اپنے اولیاء اللہ کی مدد کرو. آؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے تھے, کلہاڑا پاس رکھ دیا, بڑے کو چھوڑ دیا, آئے کس نے ہمارے ربوں سے یہ سلوک کیا؟ ایک ابراہیم ہی توحید والا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ابراہیم ہمارے ربوں سے سلوک تم نے کیا ہے؟ کہا رب ہوتے تو کٹ جاتے. مجھ سے پوچھنے آئے ہو, ربوں سے جا کے پوچھو نا, کہ بڑے سے پوچھو کس نے ان کو مارا. کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے وہ بول بھی نہیں سکتے, وہ سن بھی نہیں سکتے. کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ, افسوس ہے اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو جو نہ سنتے نہ بولتے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو قوم نے جواب کیا دیا؟ اور مقابلہ دلیل سے نہیں, مقابلہ برہان سے نہیں کرتے, مقابلہ شور و گل, مقابلہ گالی گلوچ, مقابلہ حکومت کو لے کے پولیس کو لے کے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نمرودیوں سارے اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ, آؤ اپنے ربوں کی مدد کرو. رب ہوتے تو مدد کے محتاج نہ ہوتے. اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا,
औरों के सामने सर झुकाए, अकल फिर भी नहीं आती, दिमाग फिर भी नहीं काम करता, होश फिर भी नहीं आती। लोगों ने कारोबार बना रखा है, अब कौन कौन बना हुआ रब, कौन कौन वली बना हुआ। हम जब कहते हैं ना पहचान करो सच्चे और झूठे वली की, तो आगे से हमारे ऊपर फतवे लग जाते हैं कि देखो जी ये गुस्ताखियां करते हैं, ये गुस्ताखियां करते हैं, ये नाफरमानियां करते हैं, हम तो वली उसको मानेंगे। अला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम, जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाला है, मुत्तकी है, हम उसको वली मानेंगे। शिरक होता है इरादों में, नियतों में। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, एक अल्लाह की इबादत मुखलस होकर करनी है। शिरक होता है मुहब्बत में, सूरतुल बकरा, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। एक आदमी से हमने सुना, कहता है मैं तो बैतुल्ला और उम्रा करने भी इसलिए आता हूं कि मेरा असल मकसद मदीने जाना होता है। ये तौहीद है, ये अकीदा है, इसका नाम इस्लाम है। कहा अल्लाह जितनी मोहब्बत किसी से करोगे तो मुशरक बन जाओगे। अल्लाह जितनी किससे मोहब्बत नहीं, सबसे बढ़ के रब से मोहब्बत, उसके बाद अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, रब की मोहब्बत में कोई शरीक नहीं है। इसी तरह शिरक इताअत में भी होता है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, मौलवियों को रब बनाया हुआ है। अदी बिन हातिम ने गले में सलीब लटकाई हुई थी, कहा दी इतरा इस सलीब को दूर कर दो। कहा अल्लाह के रसूल हम तो अपने मौलवियों दरवेशों को रब नहीं बनाते थे। कहा हलाल हराम उनका मानते थे, यही उनकी इबादत थी। शिरक भाइयों हुक्म में भी हो रहा है, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, मालिक भी अल्लाह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, राज़िक भी अल्लाह, इन्नल्लाहु वर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। कोई जर्रा नहीं दे सकता। जाओ कश्फुल महजूब पढ़ो, उसमें खुद फौत होने वाला कहता है लोग मुझे दाता कहते हैं जबकि मैं दमड़ी का भी मालिक नहीं। बुल्ले शाह भी कहता है कि तौहीद के बगैर नजात नहीं, चाहे मदीने में मौत आ जाए, चाहे मदीने में मौत आ जाए, नजात नहीं है। तौहीद नजात देने वाली है, तौहीद कामयाबी देने वाली है। वो हमारे खतीब है ना पंजाबी जबान के अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब, उनके एक मरतबा मुझे भाई ने कैसेट सुनाई। वो कहते हैं अकीदा देख लो मौलवियों का, किस तरह अकीदे हैं, लोगों को पागल बनाए फिरते हैं। कहता है ठंडी ठंडी वगनी है, पूरे दी हवाएं नहीं, आखी नबी पाक नू मुन्नू भी बुलाए नहीं। हम मस्जिद नबी में दरस देते थे, हमारे पास खत आते थे, हमें अरबी खत दिखाते, ऊपर पता लिखा है शाल, वहां लिफाफे पे पता लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के नाम पे खत। अंदर पढ़ा तो कहा अल्लाह के रसूल बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बच्चे की शादी नहीं हो रही, घर में औलाद नहीं हो रही, अल्लाह के रसूल बेटा नहीं मिल रहा, हमें भी अपने पास बुला लो। ये खतों के अंदर लिखा हुआ है। ठंडी ठंडी वग नहीं है, पूरे दी हवाएं नहीं, आखी नबी पाक नो मुन्नू भी बुलाई नहीं। उसकी बीवी कहती है इतने पैसे तेरे पास कहां से आ गए कि तू उम्रा करने जा रहा है, मुझे तो कभी तुमने सूट लेके नहीं दिए, जूते लेके नहीं दिए। स्पीकर बंद करके फिर सोच के कहता है ठंडी ठंडी वगनी है, पूरे दी हवाएं नहीं, आखी नबी पाक में मनो आप ही मिल जाए नहीं, आप मिल जाए। फिर मुअब्बी भी बोली, कहती है और नबी पाक अकेले नहीं आते, जाबर के घर में 1400 लेके आए थे, तेरे घर में इतने हैं, खाना कैसे खिलाएगा? मौलवी का काम खाना होता है, खिलाना नहीं होता। कभी अपना भी उसने खत्म दिलाया है, कभी अपना भी 40वां, अपने घर में से कोई मरा हो तो खत्म 40वां 10वां, नहीं, ये बस ऐसी है, रस्में हैं, लोगों के लिए सवाब, लोगों के लिए अजर, खाने पीने के बहाने उठता ही नहीं, चौकड़ी मार के बैठ जाता है। पूड़ी खिलाओ तो फिर उठेगा कोई, पूड़ी खिलाने की जगह भी नहीं, सांस लेने के लिए जगह नहीं, खाना भी वहां, और पानी की जगह पे भी खाना, सांस लेने की जगह पे भी खाना, सांस खुद ही आना होगा तो आ ही जाएगा। खाने पीने के कारोबार। औरत बोली, कहती है वो सारे आएंगे तेरे घर में, खाना कैसे खिलाएगा? स्पीकर बंद करके पता क्या कहता है, फिर दरवाजा स्पीकर चला, कहता है ठंडी ठंडी वगनी है, पूरे दी हवाएं नहीं, आखी नबी पाक नू ना आए तो ना बुलाए नहीं। काम ही खत्म हो जाए। दोस्तों
اللہ کی توحید کوئی مذاق نہیں ہے، توحید سنجیدہ توحید عقل دیتی ہے، دماغ دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے، فراست دیتی ہے، فہم دیتی ہے۔ آؤ اس توحید پہ اٹھو۔ نہ رب کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام رب کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ اور ابن عربی اگر کہے میں اللہ اللہ میں، اور کہے ہر بندے میں رب رہتا ہے، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ ہر دل میں رب رہتا ہے۔ رام اور رحیم میں فرق ہی کوئی نہیں۔ قوالیاں اسلام مخالفت میں گورک دندہ ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، پتہ ہی نہیں اللہ کہاں ہے۔ جھوٹو مکارو، رب کا قرآن تم نے پڑھا نہیں۔ الرحمن عرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ آسمانوں پہ ہے۔ کہتے ہیں وحدت الوجود اور شہود اور حلول والے، اللہ ہمارے اندر، ہم اللہ کے اندر دونوں ایک ہو گئے۔ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون